الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 70، سورہ آل عمران۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیا تم اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مانتے؟ بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو۔ اہل کتاب اپنی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نبوت کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں بھی تھی، اور ان کا انکار جو تھا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور آپ جو ہے وہ اس کو نہ مانیں، تو وہ جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، غلط وہ بھی ہے۔ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے جو ہے نا وہ حق جو ہے وہ میرے پاس نہیں پہنچا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن چھوٹا گناہ ہے کہ لا علمی میں انسان نہ مانے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان اچھی طرح سمجھتا ہے ہر چیز، اس کو پتہ ہے، اور وہ عالم فاضل ہے، یہ تو علماء تھے، ان کو تو سب پتہ تھا، اور اس کے بعد کوئی انسان انکار کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، ایسا انسان بہت بڑا مجرم ہے۔ وہ اکیلے میں گواہی بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس قرآن کو صحیح بھی مانتے تھے۔ تو صحیح کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے، صحیح وہ چیز ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ صحیح وہ نہیں ہے جس پہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے، اور یہ کس کی صفت ہے آپ مجھے بتائیں؟ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان جو تھا وہ غیب سے نا واقف نہیں تھا۔ ہم تو دیکھیں غیب سے نا واقف ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، شیطان اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ شیطان کے سامنے حضرت آدم کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں جو ہیں جاننے بوجھنے کے باوجود اس نے جو ہے وہ حق کا انکار کیا، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تکبر، اور اس کے علاوہ اس کی یہ وجہ بھی تھی، وہ کہتا تھا میں صحیح ہوں۔ یہی تکبر ہوتا ہے نا، آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ۔ ایسی جو مینٹیلٹی اور ایسی جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ شیطان کی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ ایسے سینٹینسز جو ہے نا ہمیں مذاق میں بھی نہیں بولنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ایسی باتیں، کیونکہ میں تو انسان ہوں نا، میرے سے تو غلطی ہوتی ہے، میں جتنی بھی بڑی عالم فاضل بن جاؤں، جتنی بھی مجھے علم آ جائے، لیکن میرے سے غلطی کا امکان ہے۔ جیسے ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے نا کہ کون سے امام کو مانے، تو امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صرف کس سے نہ بولتی نہیں ہو سکتی؟ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو خیر ہے ہی نہیں غلط، اللہ تو صدق اللہ ہو، اللہ تو سچ ہے، ہر چیز اللہ کی سچ، لیکن نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کنیکشن ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے۔ جیسے ان کے ماتھے پہ تیوڑی بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی ہے کہ اے نبی آپ تیوڑی نہیں چڑھا سکتے، اس لیے وہ معصوم ہے، ان سے وہ معصوم الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی کا امکان انسانوں سے، انبیاء کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی، کیونکہ یہی ہماری جو ہے ویکنس ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نوٹس کریں کہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ جو ہیں وہ ٹوئن سورہز ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہود کو پکار رہے تھے، اور یہاں پہ بار بار اہل کتاب کو پکارا جا رہا ہے، اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہو، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ اور انسانوں میں ہمیشہ یہ کمزوری رہی ہے کہ جس پر وہ خود ہو وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اندر یہ ہماری صفت ہے انسان کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو سوچتا ہوں، میں جیسے گھر چلاتی ہوں، میں جیسے کھانا بناتی ہوں، میں جیسے بچوں کو، میرے بچے مائی چلڈرن آر دا بیسٹ، میرے بچے سب سے اچھے ہیں دنیا میں، میرے بچے غلطی نہیں کرتے، دنیا کے سارے بچے غلط ہیں، میرے بچے ٹھیک ہیں،
ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں نا، میں بڑی پرفیکٹ ہوں، ایسے سننے میں آتا ہے؟ تو پرفیکشن جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے سوائے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسے سینٹینسز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آیت نمبر 71، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل میں کیوں ملا رہے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ یہاں پہ اہل کتاب کے دو جو ہے نا وہ گناہ اور بتائے جا رہے ہیں۔ ایک کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلبسون الحق کرتے تھے۔ تلبسون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، مکس کر دینا، کنفیوژن ڈال دینا، اتنا زیادہ بات کو گھما پھرا کے پیش کرنا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ چکرا جائے۔ اور یہ جو ہے یہ ان کا طریقہ تب بھی تھا اور اب بھی ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کو کنفیوز کرتے ہیں، مسلمان بچوں کو بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ بچوں پہ یہ اس لیے ورک کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ ہم تو جیسے اب اس ایج میں آ گئے نا، 50s میں آ گئے، اب ہم لیٹ 50s کی طرف جا رہے ہیں، 60s کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں زندگی میں کیا ہوتا ہے اور کون کام آتا ہے۔ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے کون آتا ہے میرے کام میں؟ صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ جب میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں تو صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی میری مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بات پتہ ہے، خیر ہم بھی، ہمارا بھی ایمان ڈگمگا چلا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ صحیح رہتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا زندگی کی کہ یہ گھر فائدہ نہیں ہے، بچے بھی جو ہے کبھی کبھی وہ بھی میرے فائدے کے نہیں ہوتے۔ میرے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے جو ہے میری جو تکلیفیں دور کرتا ہے، جو مجھے سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، میں بچوں کو کوئی بات بولتی ہوں ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، میں ہسبینڈ سے کوئی بات بولتی ہوں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو مجھے ایسے لگتا ہے میں بہت اکیلی ہوں، میں کس کے پاس جاؤں، میری تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسی فیلنگ آتی ہے نا، ہر انسان کو آتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میں کس کے پاس جاتی ہوں؟ پھر میں اپنا متھا جو ہے میں زمین پہ رکھ دیتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، یا اللہ تو اوپر تو ہے اور نیچے میں اکیلی ہوں، کوئی نہیں ہے میرا۔ تو تب مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرا دل تھام لیتا ہے اور مجھے سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب میرے مسئلے ہوتے ہیں وہ مجھے حل دیتا ہے، وہ مجھے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے، تم فکر نہیں کرو میری بندی، میں سن رہا ہوں تمہاری جو تکلیف ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں، تم جو صبر کری اس میں تمہیں اجر دے رہا ہوں اور میں تمہیں اوپر بھی دوں گا۔ قیامت کے دن بھی میں تمہارا صبر جو ہے اس کو ضائع نہیں کروں گا، میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ تو نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا، اب میں تجھے دوں گا اس کا بدلہ قیامت کے دن۔ تجھے جو دنیا میں چاہیے تھا تجھے نہ ملا اور تو نے اس پہ صبر کیا، تجھ سے کچھ چیز کھو گئی، کھو بھی تو جاتی ہیں لوگوں سے چیزیں، اللہ معاف کرے۔ کل میں ایک بچی سے بات کری تھی، تو وہ بچی میری بڑی بیٹی سے سال بڑی ہوگی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی اپنا، اس کا بچہ تھا ساتھ، تو وہ مجھے بتائی تھی اس سے بڑا بھی میرا بیٹا تھا، تو کہتی ہے اس بچے کو ٹیومر ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں اس کی بچی کی شکل دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی اتنی سی بچی پہ اتنا بڑا غم۔ سوچو اس بیچارے بچے کو ٹیومر ہوا ہوگا تو اس نے کس طرح اس سفر کی بیماری میں بھی تو آپ سفر، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک منٹ وہ سفرنگ جو ہوتی ہے ان کی، وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے کی جان چلی جائے۔ تو یہ جو ماں باپ اس تکلیف سے گزرے ہیں، آپ سوچیں ان کے جو بچے ہوں گے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو معصوم بچے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے اندر، جب تک ہمارے ماں باپ کو آپ نہیں بھیجیں گے ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب تکلیفیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں تو ہمیں نہیں ایسا، وہ کہتے ہیں نا جس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بھی سمجھا لیں کہ مجھے ایسے درد ہو رہی ہے اور ایسے مڑوڑ ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے، اگلے بندے کو نہیں سمجھا کیونکہ اس کی ہوئی نہیں نا کبھی پیٹ میں درد، اس کو کیا پتا بیچارے کو کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، ہے نا؟ تو اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ جس نے مجھے بنایا اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا ایک گناہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ حق کو خلط مل کر کے کنفیوژن پھیلا دیتے تھے، اور ان کو تکلیف یہ تھی کہ ہم بھی نہیں نا چل رہے دین پہ، تو یہ کیوں جا رہا ہے سیدھا سیدھا، یہ کیسے نمازیں نہیں چھوڑتا، یہ کیسے جو ہے وہ اس کا توکل کیسے ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ حق کو تکتمون الحق، یہ حق کو چھپا دیتے تھے، تو یہ ان کے دو گناہ تھے، ٹھیک ہے؟
تو جب سچے دین کی دعوت جو ہے وہ سامنے آئے تو جو لوگ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے اور حق میں باطل خلط ملط کرنے لگتے ہیں، ایسی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ کنفیوژنز پیدا ہوں، سب مکس اپ ہو جائے، اور ایسی باتیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ان کی کتاب میں تھا اس کو چھپا دیتے ہیں۔ کن چیزوں کو چھپاتے تھے؟ سب سے بڑی چیز جو انہوں نے چھپائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپا دیا۔ جو آیتیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کی صفات اور ان کے نام لے کے احمد تک نام جو ان کا ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور ان کو پتا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ سچے نبی، ٹیسٹ بھی کیا تھا کتنی کتنی دفعہ جو ہے انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ سورہ کہف جب آئی ہے تو انہوں نے وہ قریش جو ہے وہ ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ان سے اپنے نبی سے جا کے 7 سلیپرز کے بارے میں پوچھو، اگر انہوں نے صحیح تم کو بتا دی تو پھر یہ سچے نبی ہیں، ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اگر انہوں نے تمہیں روح کے بارے میں صرف اتنا بولا کہ روح اللہ کی طرف سے تو سچے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنائی تو پھر یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نشانیاں ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے ان سب نشانیوں کے باوجود جو ہے وہ حق کو چھپا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں جو کام ہم نے کرنا وہ ہم کرتے ہیں، اور جو ہم نے نہیں کرنا، اصل بات کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہم بہانے بناتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ کیونکہ ہمارا دل کام کرنے کا، ہمارا دل، میرا دل نہیں جا رہا، میں نے پردہ کرنا ہے، میرا دل نہیں جا رہا، میں نے جو ہے وہ حجاب کرنے کو میرا دل نہیں جا رہا، میری امی ابو نہیں مجھے کرنے دیتے۔ اصل میں کیا بات ہوتی ہے؟ میرا اپنا دل، میرا اپنا نفس۔ ٹھیک ہے، تو کتنی آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار ہیں جس میں جو ہے وہ نفس کے شر سے پناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک ہمارا نفس اور ایک شیطان ہمارے سب سے بڑے دو ہی دشمن ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم امپورٹنٹ چیز کو لیتے ہیں، جس چیز کو ہمیں پتا ہوتا ہے نا یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہم اپنے روتے ہوئے بچوں کو صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، بستر سے کھینچ کے نکالتے ہیں، اٹھو اسکول جانے کا ٹائم ہے، روتے بلکتے سسکتے بچوں کو اسکول میں چھوڑ آتے ہیں، سسکیاں ان کی جو ہے نا وہ کتنے کتنے ہفتے روتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے یاد ہے میری اس کے بچے کو میری امی چھوڑنے جاتی تھی تو امی کہتی ہے میں جب اس کو چھوڑتی تو پیچھے سے سیٹ پکڑ لیتا تھا، میں نہیں جاؤں گا نہیں۔ ہم یہ کرتے جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ، ہمیں فیوچر کا سوال ہے، ہمیں پتا ہے یہ ڈگری نہیں لے گا نا دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کو ہم کیسے بھی کر کے کرتے ہیں، بات ساری ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچے کو فجر کے، مجھ سمیت، کیا ہم اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں کھینچ کے؟ ہم کہتے ہیں ہائے میرے بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں، چلو سو لے تھوڑا سا اور۔ مجھے یاد ہے میری امی تھی، ہم بند کر دیتی تھی، کریزی ہو کے پڑھتی تھی، مجھے پڑھنے میں مطلب وقالت طائفة من اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنو، ایمان لے آؤ۔ کن سے کہا انہوں نے؟ مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ بات بولی کہ آمنو بالذی، ایمان لاؤ وہ کچھ جو نازل ہوا ہے، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ نہاری، صبح کے وقت، وقفرو، اور انکار کر دو، آخرہ، شام کو انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے ایک اور بہانہ بنایا۔ اب
تھا یہ کہ نا جو اہل کتاب جو یہود تھے نا، ان کی بڑی سے تھی مدینہ میں. یہود کو وہ لوگ بڑے، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جی فلانا آکسفورڈ سے بڑا، جی وہ بڑا اسمارٹ ہے. ہمارے بھی ہم لوگ کی سوسائٹی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، وہ جی ہارورڈ کی ڈگری ہے اس کی، ہم اس کو بڑا اس کو لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے. اس طرح یہ جو علماء یہود تھے نا مدینہ میں، ان کی بڑی سے تھی. لوگ جو ان کو دیکھتے تھے تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ اگر یہ اتنے پڑھے لکھے تو ان کو فوراً مطلب اسلام ان کی سمجھ میں آنا چاہیے نا، اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ صبح کے ٹائم جو کہتے تھے ہم ایسے کریں گے، ہم صبح کے ٹائم پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب شام ہوگی تو ہم انکار کر دیں گے. ہم کہیں گے ہم نے تو جی بڑا اس پہ ریسرچ کی، ہم نے سارے دن اس کے بارے میں سوچا، ہمیں نہیں یہ سمجھ میں آیا. تو شام کو جب ہم انکار کر دیں گے تو پھر یہ لوگ بھی سارے پھسل جائیں گے، یہ کہیں گے ہاں بھئی یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں مان رہے، تو پھر ہم کیسے اس بات کو مان لیں نا. اچھا جی. تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے زبانی کلامی ایمان لے آؤ. اور یہ کہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ذہن خراب کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ جو حربہ تھا یہ کس وجہ سے یہ کرتے تھے؟ حق کا انکار کرنے کے لیے. اور ان کا صرف اور صرف سولی یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین میں شبہ آ جائے، وہ شک میں ان کا دل آ جائے. اور ان کا دل کیوں شک میں آ جائے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ جو ہیں اگر یہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ پھر ہمارے دین کی پیروی شروع کر دیں. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ اپنے دین سے ممکن ہے کہ یہ ہٹ جائے ہماری ایسی حرکتوں پہ اور ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا، ان کے ساتھ یہ تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بہت تھے اور دوسرے یہ مالدار بہت تھے. ہم بھی ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی بڑا بہت ہی بڑا آدمی ہے وہ، بڑا پیسے والا ہے. تو ان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں تھیں. ایک تو یہ کرتے تھے کہ یہ ویپنز بناتے تھے. ٹھیک ہے. آج تک آپ دیکھیں جوز جو ہیں وہ ویپنز بناتے ہیں. ان کی سب سے بڑی جو دنیا میں جو اسلحہ کی فیکٹریز ہیں نا وہ جوز کی ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پھر وارز ہوں ہمیشہ. یہ وارز کرنے میں جو ورلڈ وار ون دیکھ لیں، ورلڈ وار ٹو دیکھ لیں، روتھ چائلڈ ایک فیملی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سنگل ہینڈڈلی اس خاندان نے ورلڈ وار شروع کر دی، پوری دنیا میں وار. اور اس کا ریزن ہی یہ تھا کیونکہ یہ اسلحہ بناتے تھے، ویپنز بناتے تھے. جب لوگ لڑیں گے تو ان سے خریدیں گے تو ظاہر ہے یہ اور امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ نجران کا جب وفد آیا تھا تو ان کے ساتھ وہ جو لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ یہ یہود بھی آ کے بیٹھ گئے تھے. اور یہ ان لوگوں کی جب ان کو جو مسلمان جو ان کو دیکھ رہے تھے تو ان کو دیکھنے میں یہ ایسے تھے کہ ان کا جو لباس تھا اور ان کا جو بول چال تھی بالکل سفید، انہوں نے لباس پہنا ہوا اور بہت ہی پولائٹلی بول رہے. مطلب آپ اپنے دماغ میں امیجن کریں کہ وہ ریبائز اور وہ پریسٹ، ان کا ایک گروپ چلتا ہوا آ رہا ہے اور انہوں نے زبردست سفید اکڑے ہوئے لباس پہنا ہوا ہے بالکل وائٹ، اور وہ بڑا اچھی بات بڑی اچھی زبان سے بول رہے ہیں. تو بڑی امپریسو ان کی ایک لک آتی تھی. تو ان کے منہ سے جب کوئی بات نکلتی تھی نا تو لوگ اس کو بڑی سیریسلی لیتے تھے. یعنی کہ اپنے آپ کو پرسنالٹی وائز اچھا دکھاتے تھے، اچھا دکھاتے تھے، اندر سے یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے. ہاں، اندر سے ان کے دل کالے تھے لیکن سامنے سے ان کا جو اٹائر تھا وہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا. پرسنالٹیز ان کی بڑی زبردست ہوتی تھی بات کرنے. کیونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ بات کرتا ہے اور ایک جاہل بندہ بات کرتا ہے تو وہ فرق ہوتا ہے نا دونوں میں. تو یہ لوگ جو تھے یہ کیونکہ پڑھے لکھے تھے تو یہ بڑی تمیز سے بات کرتے تھے، لوگوں کو ان کو امپریس کرنا آتا تھا. بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ان کو وہ طریقہ آتا تھا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی چیز چھڑوانی ہو، جیسے ماں کو کوئی بچے سے کوئی چیز چھڑوانی ہوتی ہے تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، فیڈر پی رہے ہوتے ہیں، جب ماں نے چھڑانا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ان کا دماغ ذہن سازی شروع کر دیتی ہے اور وہ اس کی برائی شروع کر دیتی ہے. تو بہت گندا ہوتا ہے
تو دیکھو کتنا ڈرٹی ہے، یہ تو یہاں گرتا ہے، یہ تو وہاں گرتا ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ بول بول کے بول بول کے بول بول کے مائنڈ ان کا جو ہے وہ اس کو وہ ایک جس کا ان کا دماغ بنا دیتی ہے کہ یہ اب ہم نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا. تو یہ ان کا طریقہ تھا. اور پھر آپ آج کے میڈیا کا طریقہ بھی دیکھ لیں. آج میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں، ہمارے ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، نیوز دیکھ لیں، ایک ہی چیز آن ریپیٹ چل رہی ہوتی ہے. پاکستان کی برائی ہے تو پاکستان برا ہے برا ہے. یہ کر کر کے انہوں نے کیا کیا، ہمارے بچوں ہماری یوتھ کے ساتھ کیا کیا، ان کا بیڑا غرق. وہ آج کوئی بھی پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں ہے نا. اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو پری پارٹیشن، جو جنہوں نے پارٹیشن دیکھی ہے، جو پری پارٹیشن والے لوگ ہیں جو پیدا ہو گئے تھے، پارٹیشن جنہوں نے دیکھی ہے، ان سے آپ پوچھیں تو پاکستان کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہم نے کتنی مشکلوں سے یہ ملک لیا ہے، اور ہم لوگ کیسے رہتے تھے انڈیا میں. اور جب ہم وہاں پہ مجھے یاد ہے میرے ابو ہمیں قصہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ باہر آ کے نا گھنٹیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے ہمیں، تاکہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں. تو ہمیں تنگ کیا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں انڈیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے. وہ لال مسجد گرا دی اور فلانی مسجد گرا دی اور بابری مسجد گرا دی، کتنی وہ ایک ہوتا ہے نا. تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو اس سے نفرت دلانی ہو تو وہ بار بار وہ چیز بولو. تو یہ بھی ہے ان کا ایک اس کا طریقہ تھا کہ صبح یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور شام کو یہ کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، تاکہ جو ہے وہ سب کی جو ہے نا ذہن خراب کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز جو ہے، ان کے سارے جرائم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. چلیں جی نیکسٹ آیت کرتے ہیں، آیت نمبر 73. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا، اور تم صرف اسی پر اعتماد کرو جو إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَكُمْ، جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى، ہدا، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو ہے نا اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنا جو سینٹینس ہے اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. کیا؟ ان الہدا، ہدا، ہدایت کون سی ہے؟ اصل ہدایت. دیکھیں ایک ہدایت جو ہدا ہے وہ ال کے ساتھ ہے، وہ ہے اللہ کی ال کا مطلب ہوتا ہے پراپر ناؤن، یعنی وہ کون سی ہدایت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اصل ہدایت جو ہے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ دیکھیں، آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ ہم سب پہ ایک ٹائم ایسا آیا نا کہ ہم لوگ بالکل دین پہ نہیں تھے، لیکن جب ہم نے دین پہ ہم آنے شروع ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے ہم آئے ہیں، وہ سرکمسٹینسز کیا تھے، ہماری زندگی میں کیا چیزیں ہوتی چلی گئیں کہ آہستہ 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 ہم جو ہے وہ دین کی طرف ہم آتے چلے گئے. تو وہ کون کر رہا تھا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم دین پر آ جائیں اور ہم دین پڑھیں پڑھائیں، اس کی سمجھ حاصل کریں. کیوں حاصل کریں؟ کیونکہ ایک دن تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. تو وہ جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، یہ جو دنیا کا ہمارا ٹائم پیریڈ ہے بہت قیمتی ہے. ہم نے یہاں پر اس کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے یہاں پہ بڑی کیئرفلی زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اصل ہدایت جو ہے وہ حقیقی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اَن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کسی کو ایسا ہی دین دیا جائے. او یحاجوکم عند ربکم، جیسے تمہیں دیا گیا ہے کہ وہ چیز دی جائے جس سے یہ مسلمان تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت قائم کرے. قل کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بیدہ اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، بہت زیادہ وسعت والا اور بہت زیادہ علم والا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو جملہ بتایا، اس کا گرامیٹکلی اس کا نام ہوتا ہے جملہ معتزدہ.
ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک آپ کو لگ رہی ہے بات، کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نا انہی کے دین کے پیروکار بن جاؤ. ٹھیک ہے، بات یہ چل رہی ہے، ٹاپک یہ چل رہا ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات کر رہے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایسا جو جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معتزدہ. اور یہ جو ہوتا ہے یہ ایک مطلب جگانے کے لیے سمجھ لیں ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک دم سے سوچتا ہے کہ یہ کیا کیا بات ہو رہی ہے نا یہ. تو تم نہ بات مانو مگر صرف اس کی جو تمہارے دین پر چلے. اب یہ ایک اور ان کے یہود کے اندر ایک اور یہ بیماری تھی. یہ کہتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ ان کے بارے میں اگر ان کو یہ جو آج کل یہ جو پیلسٹائن کے بارے میں جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں یہ دیکھیں، جو ان کے جو ریبائز ہیں جو جوز ہیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس وہی بات مانو جو تمہارے دین میں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں تم نے کسی کی کوئی بات بھی نہیں ماننی. ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو تمہاری بات نہ سننے، نہ بالکل کسی اور کی بات تم نے نہیں سننی، اس بنا پر کہ کسی کی نہ مانو، جیسا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ورنہ کسی اور کی کوئی بات نہ سننا. ٹھیک ہے، مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ تم نے اپنی جو تمہارے جو کتابوں میں لکھا ہے اسی کو تم نے ماننا ہے. اور اپنی کتابوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں یہ لوگ چینجز لے آئے تھے. ساری جو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بولی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، حق جو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا اس کو انہوں نے چینج کر کے اپنی مرضی کے مطابق کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ اب تم نے صرف وہی چیز ماننی ہے جو تمہاری کتاب میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو میری پارٹی جو بات بول رہی ہے، جو میری ٹیچر بات بول رہی ہے، جو میرے عالم، جو میرے استاد، میرے شیخ، میرے پیر جو بات بول رہے ہیں وہی صحیح ہے. جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے نا کہ اماموں میں بھی جو اختلاف کیوں ہوا. آپ کو پتہ ہے 4 امام جو تھے ویسے جب تک وہ زندہ تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ ان کے اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے وہی ان سے ڈس ایگری کرتے تھے. 50% باتیں جو تھی ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں مانتے تھے، ان کی ڈس ایگری کرتے تھے. تو یہ جب چاروں امام آ رہے تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا تھا. جب یہ امام دنیا سے چلے گئے، اب جو ان کے فالوورز تھے نا وہ جو تھے، جو ابو حنیفہ کے تھے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، جو ان کے تھے وہ ان کی امام مالک کی بات نہیں مانتے تھے، جو حنبلی کو مانتے تھے وہ شافعی کو نہیں مانتے تھے. اور اتنا زیادہ اختلاف بڑھا، اتنا زیادہ اختلاف بنا کہ اپنی اپنی مسجدیں بھی الگ الگ بنا لی. اور اس کا ریزن ہی یہ تھا کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا، جیسے ابھی آج ہم آپ دیکھیں شروع سے جو آیتیں چل رہی ہیں ان میں یہی تھیم چل رہی ہے. یہ ایک شیطانی صفت ہوتی ہے کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ. جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ ٹھیک ہے، جو میرے شیخ کہہ رہے ہیں نا وہ بات صحیح ہے، اس کو ماننا ہے، باقی کسی چیز کو نہیں ماننا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے اختلاف کرتے کرتے اتنی وہ کہتے ہیں نا 2.5 فٹ کی اپنی مسجد بنا لی. اپنی مسجد بنا کے وہ سائڈ پہ ہو گیا، ایک گروپ اپنی مسجد بنائی اور سائڈ پہ ہو گیا. اسی لیے مسلمانوں میں جو ہے وہ اتنے سارے فرقے بنتے چلے گئے. تو جو ریسرچ ہے وہ ہونی چاہیے. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ڈس اگری کر سکتا ہے انسان، لیکن اس میں بدتمیزی اور ڈس رسپیکٹ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو گالیاں دینا، سو کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اڑا ہی دیتے ہیں، گولی سے ان کو مار ہی دیتے ہیں. کتنے کتنے عالموں کو ہم سنتے ہیں نا فلانے کو مار قتل ہی کر دیا. بھئی کیا ہو گیا؟ ان کی بات نہیں پسند آ رہی تھی، وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ نہیں مجھے بات پسند تھی، اس کو مار دیا. اور یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ کون کرتا تھا ایسے؟ اپنے یہود کرتے تھے، اپنے پیغمبروں کو مار دیتے تھے. پیغمبروں کی بات ان کو نہیں پسند آتی تھی. پیغمبر تو یہی بولتے تھے نا تم نے جو ہے وہ اپنے نفس کی نہیں سنو، اللہ کی بات سنو. لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم سے لے کے ہر پیغمبر نے یہی بولا ہے، بولو لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ میں نہیں صحیح کہہ رہی، اللہ صحیح کہہ رہا ہے. کوئی الہ نہیں ہے میرا، کوئی سینٹر، میرا دل، میرا نفس میرا سینٹر نہیں ہے، میرا سینٹر اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات صحیح ہے. الہ جو ہے نا میرا سینٹر آف لائف، میرا وے آف لائف، وہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا. اور میں اپنے نفس کی نہیں میری مرضی نہیں ہے.
مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا، میں نے اپنی مرضی سرنڈر کر لی، اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، اب میری زندگی میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے۔ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی بہت ساری، موسٹ آف دا چیزیں مجھے تھوڑی اچھی لگتی ہیں جو میری لائف میں ہوئی، لیکن میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، وہ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز غلط کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں ان کی جو چالیں ہیں وہ کس طرح سے کھول کھول کر بتا رہے ہیں، اور ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اس قسم کی غلطیاں نہ کریں، مگر انفارچونیٹلی ہم وہ جو حدیث ہے اس کو ہم لوگ بالکل اسی طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہم ان کو ایسے فالو کریں گے کہ اگر وہ اس کے سانپ کے بل میں جائیں گے تو ہم اس کے بھی پیچھے جائیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈینجر ہے اور وہاں پہ سانپ ہے اور ہمیں کاٹ لے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہو نا وہ اسپیشل ہو، آپ نے ان کے منہ سے ایسی باتیں سنی ہو یہود کے، ہم بڑے اسپیشل ہیں، وی آر دا چوزن ون، ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو خاص ہی بنایا ہوا ہے، ہم دنیا میں بھی اسپیشل ہیں، یہاں پہ بھی ہم بہت سپیریئر ہیں تم سے، تم انفیریئر ہو، وہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ کہتے ہیں تم انفیریئر ہو، ہمیں تمہارا ایریا چاہیے، اب تم لہٰذا مر جاؤ یا یہ گھر چھوڑ دو اپنا، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ کہیں، کیونکہ ہمیں یہ ایریا چاہیے، کیونکہ ہم اسپیشل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی سائیکالوجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ایک سٹینڈرڈ دینا ہے، ایک معیار دینا ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ کوئی بھی بات جو دلیل سے ہوگی وہ ہم مانیں گے، اور جو دلیل جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ قرآن اور سنت سے آئے گی۔ آپ کو جو ہے وہ کوئی قرآن کی یہاں تو کوئی آیت بتائے، آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے، آپ اس سے پوچھے کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جتنا جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ خود بھی آپ بہت ڈرنے شروع ہو جائیں گے، آپ سے کوئی سوال کرے گا نا تو اب آپ چپ ہو جائیں گے، آپ اس کو آپ حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، لیکن آپ پھر بھی چپ ہو جائیں، آپ کہیں گے میں گھر جاؤں گی، پہلے میں چیک کروں گی، پہلے میں دیکھوں گی، پھر میں تمہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ کے میں بتانے والی ہوں تو میری پکڑ نہیں ہو جائے۔ تو جتنا جتنا آپ قرآن اور حدیث کو پڑھتے جائیں گے، آپ حدیث آپ کو پتہ بھی ہوگی، آپ پھر بھی کہیں گے میں ایک دفعہ ذرا گوگل میں ڈال کے چیک کر لوں، پھر میں تمہیں بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے طریقہ، یہ ہے معیار جو آپ اپنے بچوں کو دیں گے، اور آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ بہت سمارٹ ہیں، وہ تو ویسے ہی ہر چیز گوگل سے چیک کرتے ہیں، ان کو آپ نے کیا بولنا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے آگے پاس آن بھی کریں، اور خود بھی اس کو پھر جب آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ایک وہ شرح صدر ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا، یہ چیک کر لیا، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے معیار قرآن اور سنت کا جو آپ دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو الفضل کہہ رہے ہیں، فضل کیا ہوتا ہے؟ نبوت ہوتی ہے۔ اب ان کو ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس میں جو ہے وہ کسی انسان کو اختیار تھوڑی ہے، کوئی انسان یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے نا ان کو کیوں دے دیا نبوت، وہ جو ابو جہل ہے، وہ جو وہ ہے ولید بن مغیرہ، اس کو دینی چاہیے تھی جو اتنا پیسے والا ہے، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ تو اللہ کا فضل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ اس میں کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے، ٹھیک؟ اچھا، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ تم ہے نا مسلمانوں کے سامنے یہ بات نہ بولا کرو کہ ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، ارے تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، تم حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ تو ہماری کتاب میں بھی ایگزیکٹلی لکھا ہے۔ وہ یہ اس لیے بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے ان کو یہ بات بول دی تو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری ہماری شکایت کر دیں گے کہ ہمارے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب آپس میں یہ بات بول رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا اللہ کے بندو
تم اللہ یہ بات بھی سن رہا، قرآن میں لکھ رہا ہے کہ تم نے جو آگے فیوچر میں کرنا ہے، تو تمہیں اگر تم دیکھو، جو اللہ کو جانے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوگا، جس کو یہ پتا ہے اللہ العلیم ہے، وہ ایک وہ اس کا قصہ ہے نا کہ اس کو اتنی مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اس کا وہ جو کرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کسی کو کہا تھا کہ یہ جاؤ اور یہ ایسی جگہ پہ کر کے آؤ جہاں پہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. تو وہ پوری دنیا میں گیا اور اس نے دیکھا، اور وہ پھر واپس آ گیا. اس نے کہا میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جہاں مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ نہیں سن رہا. تو بات تو ساری یہ ہے نا کہ اگر مجھے یہ بات، اب دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ باتیں جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ سن رہے ہیں، یہاں پہ فرشتے ہمارے بیٹھے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی بے وقوفانہ باتیں کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف نہیں ہوگا نا، وہ اسی باتیں بولے گا. اب اگر کسی انسان کو یہ پکا پتا چلے بہت زیادہ طاقت، پھر وہ یہ بولے گا کہ میں بہت عقل مند ہوں یا میں بہت پرفیکٹ ہوں. اسے تو پھر اپنے آپ میں ہمیشہ غلطی نظر آتی رہے گی نا. وہ جو کرے گا وہ حضرت ابراہیم کی طرح بولے گا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، اور یا اللہ میں وہ کعبہ بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. اب آپ سوچیں تو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ کعبہ بنانے میں کیا غلطی ہے، تو کعبہ بنانے میں کیوں معافیا مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ بس تجھے پسند آ جائے، جو بھی میں نیکی کر رہا ہوں نا وہ تو اس سے راضی ہو جائے. اور اس کی پھر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے، یا میں اچھی نماز پڑھ دوں تو واہ واہ بولیں گے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے واہ واہ بول دیں گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا ان کی واہ واہ بولنے کا؟ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور تجھے میری جو نیکی ہے نا وہ تجھے پسند آ جائے. تو یہ پہچان ہوتی ہے مومن کی، اور جو اللہ کو نہیں مانتا نا کافر کی، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ نیکیاں نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتا، گناہ کر کے بھی وہ نہیں ڈرتا، وہ خوش ہوتا رہتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. اچھا جی، چلیں اب کرتے ہیں آیت نمبر 74. یختص برحمتہ من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے. اب آپ دیکھیں خصوصی برتری اور نوازشیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اپنی نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے وہ خالص کر دیتا ہے، اور اللہ کی نبوت جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اللہ کی وسعت اور اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہماری طرح اس میں تنگ نظری نہیں ہوتی. ہم جو ہوتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز دے لیتے ہیں، اس کے بعد دے کے پھر ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے. ہائے ہائے میں اس کو رکھ لیتی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو جو ہے نہ دیتی، اور مجھے فلانے شاید فیوچر میں مجھے کام آ جائے، اس طرح دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ فضل والا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری رحمت ہے، نبوت جو ہے وہ تو میری فضل ہے، تو پھر تمہیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے میں کیوں تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے گلا کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وہ نوازتا ہے. کسی کو شکل سے نوازتا ہے، کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو اولاد سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ٹھیک ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہے. اور ہمیں جو ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پہ یقین بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی ہمارا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ اپنے دماغ میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینے پہ قادر ہے تو مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، مجھے بھی دے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں کبھی بھی حسد نہیں آئے گی کسی کے لیے بھی. آیت نمبر 75. وَمِنْ اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے من ان من ہو بھی کنتار، بعض ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی امانت کے طور پہ رکھیں. یو ادی ہی الیک،
تو وہ آپ کو آپ کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دیں گے. وَمِنْهُم من ہو بدینار، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پہ رکھیں، لا یؤدی ہی الیک، تو وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے جب تک بھی انہم قولو، جب تک آپ انہیں یہ نہ، جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان ان پڑھ اہل عرب کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹ کہتے ہیں وہ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو ہیں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اہل کتاب میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آپ انصاف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر سے یہود کی، اہل کتاب کی ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا برائی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے سارے ہی برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی اچھے برے ہیں، جیسے ہر قوم کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہیں کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس آپ پائلز اینڈ پائلز آف سونا، کوئنز، گولڈ رکھوا دیں اور آپ ان سے مانگیں کہ کہ آپ نے امانتاً رکھوا دی، اور آپ ان سے مانگیں تو وہ پورے کا پورا خزانہ جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے. اور ان کے اندر کوئی ایسے بھی ہیں یہود میں کہ آپ ان کے پاس ایک کوئن رکھائیں گے، ایک گولڈ کا کوئن، ایک دینار، اور جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے اور آپ ان کے اوپر ان سے زبردستی نہیں کریں گے، وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر یہ دو قسم کی کیریکٹرز موجود ہیں اہل یہود کے اندر. اور وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے امیوں کے بارے میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم جو بھی چاہیں کریں. جیسے آج بھی یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ جینٹائلز ہیں، اور جو نان جوز ہیں وہ کیا ہیں، ہیومن اینیملز ہیں. ہم چاہیں انہیں مار دیں، ہم چاہیں انہیں ریپ کریں، ہم چاہیں ان کے گھروں سے نکال دیں، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ جانور ہیں، انسان تو ہے ہی نہیں، نہ ہمیں گناہ ملے گا اور نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اپنے ساتھ اپنا وہ بات ہوتی ہے نا کہ اپنا اگر کتا بھی مر جائے تو بہت بڑی بات. آپ نے دیکھا ہے امریکنز کو اور جوز کو اس طرح کی باتیں سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جو تھا وہ کتا مر گیا، اور پھر شور مچائیں گے دنیا میں، لڑیں گے، یہ کیسے ہو گیا، کس نے مار دیا، کیوں مار دیا، واویلا ہنگامہ. اور جو مسلمان ہیں ان کے جو ہے وہ بچے بھی مار دیں گے، اور ان کے جو ہے وہ عورتوں کو بھی، ان کی بھی بے حرمتی کریں گے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. کہتے تو کیا ہو گیا، یہ تو جو نان جوز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کر دیا تو کیا بڑی بات ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، اچھا اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہیں. اب ان کی کتاب میں یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. ان کی تو کتابیں آسمانی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی. اللہ ایسی بات بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو دیکھیں، قرآن چینج نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کے ساتھ بھی تم نے کوئی زیادتی کی نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، تو قیامت کے دن میں اس نان مسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا کہ اللہ پکڑ لے اس مسلمان کو، اس نے جو ہے یہ نان مسلم کے ساتھ زیادتی کی تھی. ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے. تو اگر یہ اسلام ہے تو ان کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہوگی، obviously کہ انہوں نے چینج پڑھا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، حق کو چھپا دیتے تھے یا اس کو خلط ملط کر دیتے تھے، اپنی مرضی کا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کہتے تھے نہ دنیا میں ہمیں اس کی پوچھ ہوگی اور نہ آخرت میں ہمیں کوئی پوچھ ہوگی. یہ سب جو ہے اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک قریشی نے کیا کیا، قریش کا بندہ تھا ایک، قریش کا آدمی، اس نے کیا کیا، ایک یہودی کے ہاتھ میں ایک دینار ادھار دیا، مگر اس نے واپس نہ کیا. اور وہ جو تھا اور وہ اس نے یہی بات بولی کہ تم کو دینے کا، تم امی ہو، تمہیں دینے کی مجھے کوئی ضروری نہیں. امی یہ کس کو کہتے تھے؟ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، اور اپنے آپ کو یہ کہتے تھے پڑھا لکھا.
جوز جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور تم امی ہو کیونکہ تم جوز نہیں ہو، تم ان پڑھ ہو۔ ماں کو کہتے ہیں نا امی، تو جو ماں کے پیٹ سے نکلے وہ اس کو امی امی یون کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جوز ہیں اور باقی پوری دنیا کیا ہے؟ امی ہے۔ تو ہم جو ہے ہم اسپیشل ہیں، اور باقی ہم جس کے ساتھ جائیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے تھے امی کے بارے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تمہاری کتاب میں لکھا ہوتا ہے تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی؟ یہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے بولا ہے کہ تم چوزن ونس ہو، اور تم جو مرضی کرو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے قرآن کا انصاف اچھے کو اچھا کہہ رہا ہے اور برے کو برا۔ اور یہ آیت جو ہے نا عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان سے کچھ سوال کیے تھے جو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح جواب دیا تھا، فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں آئی تھی کہ ان کے پاس جو ہے 1200 اکیا امانت میں رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے سارے کا سارا جو تھا وہ لوٹا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر عبداللہ بن سلام جیسے یہودی بھی تھے کہ جن کے پاس جو ہے وہ جو بالکل انصاف پر چلتے تھے، اور کتابوں میں جو ہیٹرٹ پھیلانے والی باتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے خود لکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھا برا سب جاننے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیے تھے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ ان کا کیا طریقہ تھا؟ انسانوں میں نفرت ڈالنا اور ان کو ختم کرنا۔ ان کا ایک یہ بھی اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپس میں لڑواؤ، اور یہ جو ہے نا ان کو آپس میں مرواؤ۔ آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کون کس کو مار رہا ہے؟ قطر کے اوپر بم کون پھینک رہا ہے؟ ایران۔ اور پیچھے سے وہ سازش کون چلا رہا ہے؟ اسرائیل۔ اور اسرائیل کو کون چلا رہا ہے؟ ٹرمپ۔ ٹرمپ مطلب اسرائیل ٹرمپ کو چلا رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیشن دے رہا ہے، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے۔ ان کا تو نہ، ان کی تو کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا، نہ ہیک لگے نہ پھٹکری، ان کا تو نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی نقصان، ہمارا نقصان بھی ادھر ہمارا ہو رہا ہے۔ وہ ایک حدیث تھی نا کہ ایک وقت آئے گا جس میں لا الہ الا اللہ کہنے والا دوسرے کو مارے گا، وہ بھی لا الہ الا اللہ بولے گا، یہ بھی لا الہ الا اللہ بولے گا، اور اس کو نہیں پتا ہوگا وہ اس کو کیوں مار رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا ہوگا وہ اس کو کیوں مار رہے ہو بھائی مجھے، میں تو مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آج وہی حال ہے، ہم اس حدیث کی ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی چالیں ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کر کے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں یہود کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مین آف پرنسپل تھے، عبداللہ بن سلام جیسے، اور ان میں کچھ میجورٹی جو تھے وہ ڈبل سٹینڈرڈز والے تھے، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ۔ اچھا، اب جو مین آف پرنسپل ہوتا ہے وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جو چیز چاہتا ہے نا وہی دوسرے کے لیے چیز چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا، اب دیکھیں ہم تو آئے تھے اس لیے پڑھے نا کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کس قسم کی انسان ہوں۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گی کہ میں اپنے لیے جو چیز چاہتی ہوں کیا میں دوسرے کے لیے بھی وہی چاہتی ہوں؟ بڑی ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو ہم کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ ہم اپنے لیے تو ہمیں ہر چیز اچھی سے اچھی چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کے لیے ہم کیسی بھی چلے گی، ہے نا؟ تو علماء یہود جو تھے نا اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور الزام جو تھے وہ اللہ پر لگاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ یہ مجھ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 76، بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، خیانت کرنے والوں کا ضرور مواخذہ ہوگا،
واتقا، اور ہاں وہ شخص جو اپنا وعدہ پورا کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحبون المتقین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے۔ وہ لوگ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے، انہیں بس اپنی غلطیاں بہت زیادہ لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں سے محبت ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے نا، تقوی، تو اللہ کو بھی ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب دیکھیں متقین کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے متقین کا اپوزٹ؟ منا منافق جو ہوتا ہے وہ متقی کا اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تین نشانیاں بتائی ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھیں یا نماز پڑھے، کتنی ہم اگر جب ہم نے روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹے سے اوپر شلوار ہماری، لیکن ہم پہ رحم کرے، ہم منافقین میں آتے ہیں۔ بات کریں تو جھوٹ بولیں، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جائے تو پوری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو پوری نہ کرے، پوری اس کو نہ دے واپس۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک شخص نے اپنا مال بازار میں رکھا اور گاہکوں کو پھنسانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ ملتی نہ تھی۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں نا بازاروں میں یہ سین، یہ حدیث کے مفہوم، ایک حدیث کے ایسے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب کہ ہم بھی بازار جا کر دکان نا، تو مجھے یہ جو کپڑا ہے نا، یہ مجھے نا تم 100 روپے دے رہے ہو، مجھے نا یہ 70 روپیز کا مل رہا ہے، ابھی پچھلی دکان میں مل رہا ہے۔ ایسی ہم باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بھی منافقین کی نشانی، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو ہمیں یہ یاد کرانا ہے کہ نفاق، آپ مجھے بتائیں منافقین کہاں جائیں گے؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نچلا ترین حصہ، کافر سے نیچے منافق جائے گا۔ کیوں جائے گا منافق نیچے؟ ایک تو صحیح راستے پہ ہونے کے، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو حلیہ ہے نا، وہ مسلمان والا ہے، وہ حجاب والا ہے۔ آپ نے یہ بات ایسی سنی ہے کہ وہ جو حجابی عورتیں ہوتی ہیں نا، بہت بری ہوتی ہیں، چوریاں کرتی ہیں، بازار میں جاتی ہیں، اپنے ابائے میں چھپا لیتی ہیں۔ گاڑی والے پہ بالکل ٹرسٹ نہ کرو، ایسی باتیں کیوں بولی جاتی ہیں ایسی باتیں؟ جی، اس لیے کہ یہ منافقین جو ہے نا، انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمارے دلوں میں سے نفاق نکال دے، کفر، شرک، ہر قسم کی برائی نکال دے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ صحابہ جو تھے وہ اس میں اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت عمر جیسا شخص، وہ جو حذیفہ بن یمان تھے، جن کے پاس منافقین کی لسٹ تھی، ان کے پاس جا جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اور حذیفہ بن یمان اگر کسی جنازے میں نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے اس جنازے میں، کہتے تھے یہ منافق ہے۔ حذیفہ نے کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے تو میں بھی نہیں، ان کو ہی دیکھتے رہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس لسٹ کو آؤٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ پردہ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں میں الگ نہ ہو جائے نا، پھر لوگ ان سے کنارہ کریں گے، پھر ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پردہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی کوئی چل جاتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ڈھول لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں فلانی، اللہ میں معاف
یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم یہ کرتے ہیں نا، فلانے آؤ میں تمہیں بتاؤں، دھماکے آؤ میں تمہیں بتاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو پاک نہیں کریں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہود میں یہ برائیاں عام تھی، دوسروں کے حق غصب کرنا، نیکی کر کے احسان جتانا. ہم بھی یہ کرتے ہیں، اپنی میڈ کو کچھ دے دیا، پھر اب ہم اس پہ احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں پچھلے مہینے اتنا کچھ دیا، آج تم پھر چھٹی کر کے بیٹھ گئی ہو. تو کیا ہو گیا، تمہارا بچہ بیمار ہے، تمہیں آنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں اتنے سارے پیسے دیے تھے. یہ بھی احسان جتانا. تو اب ایسی کبھی دل میں خیال آئے نا ایسی باتیں بولنے، تو آپ اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن، دیکھیں ہمیں قیامت کے دن یہی چاہیے ہوگا نا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں صاف کر دے. اتنے ہم پہ گناہ ہوں گے، ہم یہی چاہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم اس کو صاف کرے گناہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے نہ میں بات کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا، نہ ان کی گناہ پاک کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں روزمرہ ایسی چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم بولتے ہیں. اچھا ایک شخص تھا اشخص بن قیس، وہ کہتا تھا کہ یہ آیت جو ہے، سوری، اخشس بن قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں، چلیے جی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، ہم نے 76 آیت پڑھ لی ہے، اب آگے اسی کو کنٹینیو کریں یا تھوڑی سی وہ پڑھ لیں، سیرہ کا ایک آدھا پیج پڑھ لیں؟ پڑھ لیں، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں پھر سیرہ پڑھ لیتے وہ گیپ ہو جائے. میرا وہ تھے کہ اللہ نے علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، ضرور ان کا ذکر، ضرور ان کا ذکر، اس سے ان کی محبت بڑھے گی، اور جتنی ہمارے دل میں ان کی محبت صورت ہوتا جائے گا. چلیں تھوڑی سی سیرہ پڑھ لیں، اور مجھے یہ آپ بتائیے گا کیونکہ میرے پاس تھوڑے پیجز فرق ہیں، تو کہاں تک آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ کہاں تک پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے، ہجرت کا بھی سفر چل رہا ہے. مدینے کی راہ میں، ہاں یہ اسٹارٹ کر دی ہے آپ کی اور ہمارے مدینے کی راہ. اچھا مدینے کی راہ میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اپنے اپنے دل میں. اچھا جی، مدینے کی راہ میں سوموار کی رات، ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات، رہنما عبداللہ بن اوری لیسی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ فرمایا. ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر پچھم مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ راستہ یوز نہیں ہوتا تھا، تاکہ پیچھے سے اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو پھر وہ اس راستے پر نہ آئے. اس رات بھر اور پھر آدھی دن تک مسلسل سفر جاری رہا.
جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سامنے میں استراحت فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، حضرت ابو بکر نے اس سے دودھ دھویا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قریت کے اطراف میں مشلل کے قریب ہوا کرتی تھی۔ مشلل مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اچھا، اب آپ ذرا تھوڑا سا سین امیجن کریں کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا سفر جاری ہے، بیچ میں ایک چٹان کے پاس رکتے ہیں، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جگہ صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ آرام کریں، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کانسٹنٹ ان کی خدمت میں لگے ہوئے اور آرام نہیں کر رہے، اور پھر وہ چرواہا جو ہے اس سے دودھ لیتے ہیں، اور دودھ کو جو ہے وہ غالباً ٹھنڈے پانی میں ملا کے ان کو پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، ہم نے آئی تھنک شاید اس کو بخاری میں پڑھا تھا، اگر میں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کہ حضرت ابو بکر نے تب تک پلائے جب تک حضرت ابو بکر کا دل خوش نہیں ہو گیا۔ اتنا زیادہ انہوں نے مطلب ان کو تسلی ہوگی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلے تو ام معبد ایک خاتون تھی جو اپنے بوڑھی سی عورت تھی، وہ اپنے خیمے میں رہتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، آپ یقین کریں کہ آج تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھے جاتے ہیں نا، ان کا جو حلیہ مبارک ہے کہ وہ کس ٹائپ کے تھے، تو ام معبد کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اور وہ ایک بوڑھی کمزور عورت تھی، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو کتنی عزت دی کہ وہ جو عورت ہے ان کے نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ڈسکرائب کیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، اندر خیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اب کیا تھا کہ اس کا جو شوہر تھا وہ باقی بکریاں لے کے چرنے چلا گیا تھا، اور ایک بکری کو پیچھے چھوڑ گیا تھا کیونکہ اس میں دودھ نہیں تھا، اور وہ بہت کمزور بکری تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی اجازت لے رہے ہیں آپ۔ اخلاق اب آپ دیکھتے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ کس قدر بلند اخلاق کے انسان تھے، کہ کوئی ہمارے ٹائپ کا ہو تو ہم کہیں کہ بھئی اس سے پوچھنا نا، مطلب اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا آگے، اب ہم جو قصہ پڑھیں گے، لیکن اس سے بھی اجازت لے رہے ہیں، اور اس سے اجازت لے کے اس کے جو تھن ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ لگایا، تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ سوچیں کتنا ہی بڑا وہ برتن ہوگا، ایک جماعت اسے اٹھا سکی، گروپ ایک اسے اٹھا سکتا تھا، اور وہ کمزور بکری تھی، اس میں ایک بوند بھی دودھ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا۔ سبحان اللہ، سفر سے کون آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اخلاق آپ دیکھیں، یہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پڑھتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ کیا ہی خوبصورت انسان تھے نا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا نا، لوگوں کا دل دیکھا تھا، اور سب سے خوبصورت دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو ان کو جو ہے اپنے قرآن کے لیے چنا تھا۔ تو اب ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کیسے انسان ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ چیزیں دیکھیں کہ پہلے ان سے اجازت لے رہے ہیں، اس کے بعد ان کا دودھ نکال کے ان کو پلا رہے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ وہ میزبان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا۔ اور یہ ہم نے بخاری میں کئی دفعہ پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز پلانے لگتے تھے، کبھی دعوت پہ بلاتے تھے تو لوگوں کو پلاتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اخلاق، وقت کے پیغمبر، اللہ کے محبوب، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار،
اور جو ہے وہ پورے سب کو پلاتے تھے اور سب سے اینڈ میں خود پیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق. ہمیں بھی کہ ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. اچھا جی، اب کیا ہوا، ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دھوہا اور برتن بھر دیا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں ایک اور اخلاق، برتن سے اس کو میزبان کو بھی سیر کرا دیا. معبد بھی اچھی طرح سیر ہو گئی، ساتھی بھی سیر ہو گئے، پھر واپس سے بھرا تاکہ وہ جب چلے جائیں تو وہ بعد میں بھی ان کے کام آ سکے. ٹھیک ہے، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا. دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور طریقے نہایت باریکی سے بیان کیے. اس پر ابو معبد بول اٹھا، وہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی رستہ ملا تو ضرور ایسا کروں گا. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیرین مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا. وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، اسے دو رفیقوں کا بہترین جزا ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ ہی روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصائی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنی بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی. بنو کعب کو ان کی خاتون نے قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تو اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں وہ نہیں لکھا ہوا ان کا شمائل مبارک، لیکن دوسری اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی کتابوں میں، اور وہ انہوں نے پورا ڈسکرائب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے وہ درمیانی تھے، نہ زیادہ بڑے تھے، قد میں بہت لمبے نہیں تھے، 6 ساڑھے 6 فٹ، بہت لمبے نہیں تھے. کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت ہی لمبے بھی ایک عجیب سا لگتا ہے نا، بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، براڈ شولڈر سے، اور بال جو تھے بالکل کالے تھے اور کرلی تھے اور کانوں تک آتے تھے، اور جب اس کو آپ کٹ کرتے تھے تو کانوں تک کٹ کرتے تھے، نہیں تو پھر وہ شولڈرز تک بھی آتے تھے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، اور آنکھیں بڑی بڑی تھی اور رنگ اتنا خوبصورت سفید تھا اور پھر پنک تھا اس میں، اور ایسا جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے. تو صحابہ اکرام یہی کہتے تھے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر ہم چاند کو دیکھتے ہیں، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی زیادہ خوبصورت ہیں. اور آنکھیں جو تھی اس میں جو ہے نا وہ وائٹ جو تھا وہ بہت وائٹ تھا، اور جو بلیک تھا وہ بہت بلیک تھا، اور ناک بہت اچھا خوبصورت سا باریک سا ناک تھا، ہونٹ ان کے فل ہونٹ تھے، اور سینہ مبارک جو تھا وہ چوڑا سینہ تھا، اور پیچھے جو ہے ان کے شولڈرز کے پیچھے جو ہے مہر نبوت تھی. ٹھیک ہے، اور جو جن صحابہ نے دیکھی، اس دفعہ اگر آپ بخاری کی کلاس میں کوئی تھا اگر، تو ہم نے بہت حدیث پڑھی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو ان کا پیچھے سے کپڑا ہٹا تو میں نے مہر نبوت دیکھی، وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پہ اللہ رسول محمد شاید اس طرح لکھا ہوتا ہے. وہ جو ایک سیل بھی ہوتی ہے نا جو مقصد، وہ مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ تھی. تو یہ ان کا حلیہ مبارک تھا. چلیں جی، یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہاں سے آگے جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے عبیرہ باجی انشاءاللہ خود پڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللہ تعالی ہم سب کو بہترین دنیا عطا فرمائیے، بہترین آخرت عطا فرمائیے، اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو بہت ان پہ رحم فرمائیے، جو زندہ ہیں ان پہ بھی رحم فرمائیے، جو آپ کے پاس چلے گئے ان پہ بھی رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ ہر اس خیر کے ہم فقیر اور محتاج ہیں جو آپ ہم پہ نازل فرمائیں، یا اللہ آپ ہم پہ ہر قسم کا خیر جو ہے آپ ہم پہ نازل فرمائیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ آپ ہمارے شوہروں کو، ہمارے ازواج کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھیے گا۔ یا اللہ کبھی بھی ان کی طرف سے ہمیں کوئی بری خبر نہ ملے، یا اللہ ہم ہمیشہ ہمیں ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور اچھی خبریں ملیں۔ اور یا اللہ آپ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو دین پھیلانے والا بنا دیجئے، ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دیجئے، ہماری نسلوں میں پڑھنے پڑھانے دین پہ عمل کرنے کا عمل جاری رہے۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے کتنی چیزوں میں ہم نے معافی مانگی، یا اللہ اب ہمارے اندر سے کفر دور کیجئے، اب ہمارے اندر سے منافقت دور کیجئے، ہر قسم کی برائی دور کیجئے، یا اللہ جو آپ کو پسند نہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ رکھیے گا جن سے آپ قیامت کے دن بات نہ کریں، آپ ان پہ غضبناک ہوں، آپ انہیں پاک نہ کریں، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی راضی کر دیجئے، اور ہم بھی قیامت کے دن اپنا قبر میں بھی ہم اپنا انجام دیکھیں تو ہم اس پہ بھی بہت راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں قرآن کی محفلیں ہوں، ہر گھر میں قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیر۔ بارک اللہ فیک۔